الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، اسی آیت سے متعلق کل کچھ گزارشات آپ نے سماعت کی تھیں کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں حرام چیزوں کو ذکر کیا ہے جو انسان کے جسم کو نقصان دیتی ہیں، انسان کی روح کو نقصان دیتی ہیں، انسان کے اخلاق کو متاثر کرتی ہیں۔ فرمایا ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ، اور عرب والے ان کو برکت سمجھ کر بھی کھاتے تھے، حلال تو سمجھتے تھے بلکہ حلال سے بھی ایک قدم آگے چلے جاتے، برکت سمجھ کر کھاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ حرام ہے، اور شیطان جیسے ان کو پٹی پڑھا گیا تھا وہ آج کل ہمارے ادوار میں بھی کلمہ گو مسلمانوں کو وہی سبق سکھایا ہوا ہے۔ یہ بھی بہت ساری چیزوں کو برکت سمجھ کر، مفید سمجھ کر، طاقتور سمجھ کر کھاتے رہتے ہیں۔ وہ آپ نے کل 4 چیزوں کا تذکرہ سماعت کیا، آج باقی چیزوں کا ذکر ہے، اور اس میں آپ نے کل سماعت کیا حرمت علیکم المیتہ، حلال جانور اگر ذبح کے بغیر مر گیا، مردار ہے، وہ حرام ہے، فرمایا نہ کھانا۔ نمبر 2 فرما دیا ہے والدم، اور خون، دم بہنے والا خون، جو جانور کو ذبح کرتے وقت خون نکلتا ہے، پرندے کے نکلے، جانور کے نکلے، کسی کے بھی، فرمایا وہ خون حرام ہے، اور اس کو استعمال نہ کرنا، کپڑے پہ، بدن پہ لگ جائے تو دھونا لازم ہے۔ نمبر 3 فرمایا خنزیر حرام ہے، اس کا ذرہ ذرہ حرام ہے، خنزیر کی ہر چیز سے بچو۔ اور میں نے کل بھی ذکر کیا، لیکن آج بھی شیطان اپنا کام کرتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے جی برکت والا خون ہے، جی اس کو استعمال کرو، اس کو مریضوں کو پلاؤ، قربانی کا خون ہے، فلاں کرو، کبوتر کا خون ہے، جی نکالو اور پیو بھی، اور چہروں پہ بھی لگاؤ، سب لغویات ہیں۔ فرمایا ناجائز ہے، اس کے قریب نہ جانا، یہ نجس ہے۔ اور خنزیر کے گوشت کو اس وقت بھی کھاتے تھے، آج یہودیوں کے ساتھ مل کر طاقتور سمجھ کر، مفید سمجھ کر کھایا جاتا۔ فرمایا وہ تو بے غیرت جانور ہے، حرام ہے، اس کا ذرہ ذرہ حرام ہے، بچو اس سے۔ تیسری بات بھی کل آپ کے سامنے چوتھی بھی ہوئی تھی کہ ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کا نام لے لیا وہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے غیر کا نام ولی کا لے لیا، یہ فلاں نبی کی نیاز ہے، یہ فلاں بزرگ کی نیاز ہے، یہ فلاں پیر کی نیاز ہے، یہ فلاں ولی کی نیاز ہے، وہ کسی کا بھی نام لیا جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ قرآن نے ذکر کیا ان چیزوں سے بچو، لیکن آج شیطان اسی کام پہ ہمیں لگا چکا ہے، ہمارے بھائیوں کو لگا چکا ہے، کہتا ہے نہ بچاؤ، یہ نیاز حسین ہے، برکت والی، سارے دوڑو، اور یہ نظر حسین ہے، سارے اس کو برکت سمجھ لیتے ہیں، یہ 11ویں شریف ہے، برکت ہوگی، یہ شریف ہے نجس،
وما احل لغیر اللہ بھی، اور یہ ساری باتیں ہمارے اندر برکت کا ذریعہ سمجھی جاتی ہیں، جو غیر اللہ کی نظر ہے، غیر اللہ کی نیاز ہے، اور وہ درباروں میں لوگ لا کر تقسیم کرتے ہیں، اور یہ بھی دوڑے جاتے ہیں اور وہاں سے لے کر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ میں نے خوردہ لایا ہے، آپ بھی استعمال کریں اس کو۔ قرآن کہتا ہے ناجائز۔ اب ہمیں قرآن پر ایمان ہوتا، سمجھ آیا ہوتا تو پتہ چلتا۔ قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن سننا نہیں، پڑھنا نہیں، سمجھنا نہیں، پھر شیطان ہمیں یہیں چکروں میں لے جائے گا۔ اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اور ان نجس چیزوں میں یہاں تک کل بات ہو چکی ہے، آج آگے بات کرتے ہیں۔ یہ 4 حرام چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا ایک اور جانور بھی حرام ہے، والمنخنقۃ، اور وہ جانور جس کا گلا گونٹ دیا گیا۔ گلا کبھی کبھی جانور کا گونٹا جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ جانور باندھا ہوا تھا، تڑپا تھا، گرا تھا، یا کسی جگہ سے لٹکا، گلے کو پھندا لگ گیا۔ جب پھندا لگا ہے تو گندا خون اس کے اندر ہے، تو فلہذا وہ جانور حرام ہے۔ تو بسم اللہ بھی اس پہ، بسم اللہ اللہ اکبر برکت والا لفظ بھی اس پہ ادا نہیں ہوا، گندا خون بھی نہیں نکلا ہے، تو ایسا پھندا لگا ہوا جانور ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، فرمایا حرام ہے، ناجائز ہے، منحنقہ ہے۔ اور فرمایا اس پھندا لگے ہوئے جانور کو کھانا بھی ناجائز۔ اور وہ کل بھی ذکر کیا، اللہ ہمیں معاف فرمائے، لیکن ہم تعویل پہ چلے جاتے ہیں۔ جانوروں کے باڑوں میں دائیں بائیں جن لوگوں نے جانور رکھیں، پھندا لگ گیا، کوئی اس کو بیچ دیتے ہیں، کہتے ہیں چلو جی قیمت لگا دو، ہلکی قیمت میں چلو پار ہوتا ہے، کہتا ہے نہ کچھ ہے ہوگا، چلو چھری کھینچ لو۔ چھری ویسے کھینچی جاتی ہے، خدا کا بندہ وہ تو حرام ہو چکا ہے، تو پھر اس کو آگے چلایا جاتا ہے، لیکن ناجائز ہے۔ والموقوذہ، وہ جانور جس کو چوٹ لگ گئی ہو۔ چوٹ لگنے کے اعتبار سے یہ بھی ہے کہ کسی نے پتھر مارا زور کا، بکری کو جانور کو لگا، وہ بیچاری دبکی اور مر گئی ہے۔ زور کا ڈنڈا مارا، جانور مر گیا، مرغی کو مارا، مر گئی ہے چوٹ لگ کر۔ چوٹ اور شے ہوتی ہے، آگے بات عرض کرتا ہوں۔ کسی بھی جانور کو چوٹ لگ گئی اور فرما دیا ہے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، چوٹ لگنے سے مرا ہے۔ ہاں وہ آگے بعد میں بات آتی ہے، اور چوٹ میں یہ بھی آ جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے وضاحت۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اس نے آگے عرض کیا، یا رسول اللہ اننا بارض قوم، ہم ایک ایسے علاقے کی قوم میں رہتے ہیں، ہوا ہم اہل الکتاب، وہ اہل کتاب والے ہیں، افناکل فی آنیتہم، ہم اہل کتاب یہود و نصارہ کے برتن، کافروں کے برتن استعمال کر سکتے ہیں، ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں؟ نبی نے فرمایا نہ کھانا، کافر کے برتن کے اندر نوست ہوتی ہے، یہودی کے برتن میں نوست ہے، عیسائی کے برتن میں نوست ہے، نہ کھانا ان کے برتنوں میں۔ انہوں نے کہا فَإِن لَمْ نَجِدُوا، اگر ہم اس کے علاوہ برتن ہی ہمارے پاس نہیں ہیں، بہت ساری جگہوں میں ایسے آ جاتا ہے، سفر میں ہے بندہ، بہت سارے اور مقامات ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر اور برتن نہیں ملے، مجبوری ہے، پھر فرمایا فاغسلوا، پھر ان کو خوب دھو لو، مانج لو، مٹی کے لگا کر مانجو اور پھر دھو لو 3 دفعہ، پھر اس برتن کو استعمال کرو، مجبوری ہے۔ اللہ، ایک بات یہ بتبع بات حدیث کی حصے کی وجہ سے میں نے ذکر کر دی ہے، اور پھر اگلی بات کہہ دی ہے، فرمایا ان کے منحوس چیزوں کو استعمال نہ کیا کرو، نوست آ جائے گی۔ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے بھائی، وہ آپ بھی یہاں بیٹھتے ہیں، قرآن کا اثر ہوتا ہے، کیفیت اور ہو جاتی ہے، باہر گندی مجلس میں بیٹھیں گے کیفیت اور ہوتی ہے، مجلس کا فرق ہوتا ہے، اچھے بندے کے ساتھ بیٹھے تو کیفیت اور ہوتی ہے، برے کے ساتھ بیٹھے تو نوست کے اثرات تو ہوتے ہیں، بروں کی نوست ہوتی ہے۔ صحبت سالے تورا سالے کنند، صحبت تالے تورا تالے کنند، نیک کی صحبت میں بیٹھو گے تو نیکی کی طرف مائل ہو جاؤ گے، اور برے کی مجلس انسان کو برا کر کے رکھ دیتی ہے۔
مجلس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اللہ ہمیں نیک مجلس نصیب فرمائے. بلکہ مجلس انسان دور کی بات ہے، ہر صحبت کا اثر ہوتا ہے. وہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفخر والحیلاء فی الودادین لأہل الوبر، کہ یہ غرور اور تکبر بیلوں والوں میں ہوتا ہے، یہ اونٹوں والوں میں ہوتا ہے، گھوڑے والوں میں ہوتا ہے. کیونکہ یہ جانور غرور اور تکبر طاقتور ہوتے ہیں، ان کو پالنے والے جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں فرمایا ہے وَهُمْ عِنْدَ أُصُولِ الْأَذْنَابِ، وہ بھی ان کی دموں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے ساتھ لگاتار رہنے میں ان میں یہی غرور، تکبر، فخر، شیخیاں. اور فرمایا وَالْمَسْكَنَةُ، اور مسکنت اور عاجزی عند اہل الغنم، بکریوں والے میں. بکری مسکین جانور، اس کے ساتھ چلنے والا بھی مسکین. واہ، جانور کا بھی اثر ہوتا ہے. وہ صحبت ہوتی ہے. مسکین جانور کے ساتھ چلتے چلتے بندہ مسکنت میں ہوتا ہے. تکبر والے جانور کا بھی اثر ہو جاتا ہے. تو اچھی مجلس کا اچھا اثر، بری مجلس کا. اور یہاں بھی یہی کہہ دیا ہے. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات میں نے اس سے ذکر کی، نبی نے فرمایا کہ ان کے برے برتنوں کو بھی استعمال نہ کرو، اور نہ ملے تو مجبوری ہے. پھر اگلی بات بھی آ جاتی ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. سمجھ، میں نے عرض کیا دین کے ساتھ جڑیں گے نہیں تو پھر سمجھ کہاں آتی ہے. اب ان کا لنڈے کا مال آتا ہے، انگریز اور یہودی بیکار کر کے بیچتا ہے، ہم فخر کے ساتھ اس کو لیتے ہیں. ماشاءاللہ لنڈے کا بڑا قیمتی مال آیا ہوا ہے، وہ پینٹ بدل کر بیچ دیتا ہے، وہ بھی ہم فخر کے طور پر لے لیتے ہیں. وہ پینٹ کو گھٹنوں سے پھاڑ کر دیتا ہے، یہ کہتا ہے واہ یہ یہودی بے ایمان کی ہے، برکت والی ہے، یہ اسی کو پہن لیتا ہے. ہاں بھائی سفیر، وہ کسی اور جگہ سے پھاڑتا ہے، یہ بھی فخر سمجھنے لگ جاتا ہے. وہ خدا کا بندہ دیکھو یہ کس بے ایمان کی تھی. اور اگر کپڑے نہ ملیں تو ان کو لو، اور ملیں تو ان کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور نہیں ملے تو پھر مجبوری ہے، لینے پڑیں گے. اسی لیے اس حدیث کی وجہ سے سال بخوشنی کی حدیث کی وجہ سے فرمایا کافر کا لنڈا کیوں لیتا ہے، مسلمان کا کپڑا لے لو استعمال شدہ. خدا کا بندہ، ہمارے مسلمان نے تو استعمال کیا ہوگا نا، ایک مومن کا استعمال شدہ ہوگا. کافر کے استعمال میں مومن کے استعمال میں زمین اسمان کا فرق ہے. لیکن وہ آپ جانتے ہیں اس وقت ہماری دوڑ کہاں ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے جا رہے ہیں. کھانا کھاتے ہیں عیسائی کے ساتھ. ہاں کہتا ہے عیسائی کے ساتھ کھانا. ہمارے ملک میں عیسائی ہوگا، کافر ہوگا، کوئی اور بھی ہوں گے، ان کے ساتھ عیسائی کے ساتھ کھانا کھانا اس نیت کے ساتھ میری ہاتھ وہ بھی دھو کر آئے، آپ بھی دھو کر اس کو کہو ہاتھ دھو کر، خود بھی کہو بھائی ہاتھ دھو لو، میں بھی ہاتھ دھوتا ہوں، آ جاؤ. طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. ہاتھ دھو کر وہ کھانا کھلاؤ اس کو اپنے ساتھ. کیوں کہ یہ میری ہمدردی سے، میرے اچھے اخلاق سے یہ متاثر ہو کر میرے قریب ہو جائے، میرے اسلام کے قریب ہو جائے. اس نیت کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ ہاتھ دھلا کر کھانا جائز ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ نیت بدلی ہے نا. گویا اس سے ہم متاثر نہیں ہونا چاہتے ہیں، اس کو متاثر کرنا چاہتے ہیں. کرو متاثر، اخلاق، اچھی زبان استعمال کرو، اچھا رویہ اختیار کرو، اس کا اکرام کرو، اس کو کھانا کھلاؤ. بھائی ہمارے ساتھ کھانا کھا، اور ماشاءاللہ کھانے میں اس کو اچھی چیز پیش کرو، یہ لے لو بھائی، اس کو پتہ چلے مسلمان یہ ہوتا ہے. اب ہم ناک چڑھا کر کہیں دفع ہو جاؤ تو اس کو تبلیغ کون کرے گا؟ وہ خیر کیسے متاثر ہوگا؟ ہاں لیکن ہم ان کے اعلیٰ بن کر، ان کے ملازم بن کر تابع اور جی کریں اور ان کو جھوٹا بھی کھاؤ اور سب کچھ، وہ ناجائز ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو ایسا اور بہت سارے کافر ہوں گے، ان کو اس نیت سے قریب کرنا، اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ، اسلام سے متاثر کرنے کے لیے، دین پہ متاثر کرنے کے لیے جائز ہے. وہ نیت کا فرق اور طریقہ کا فرق ہوگا. تو اگر ویسے ہم کریں تو ان کے ساتھ جب ان کے برتنوں میں نحوست ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کھانے میں بھی نحوست ہوتا ہے. خدا کا بندہ سمجھ آ گئی ہے؟ پھر بچنا پڑے گا. لیکن اگر ماشاءاللہ ایسے ہو جائے تو ہو جاتا ہے. میں نے پہلے بھی غالباً یہ بات ذکر کی تھی، درس ہی میں کسی صاحب نے سوال کیا تھا، میں نے بتایا تھا ہمارے ہاں جامعہ اسلامیہ میں صدر میں وہ چوڑا تھا ہمارا، صفائی کرتا رہتا تھا بیت الخلاء کی، اور کبھی کبھی کسی کمرے میں اس کو بلا لیا جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز خراب ہے، اس کو یہ کر. تو وہ کتراتا تھا کمرے کے اندر آنے میں، مسجد میں آنے کے. میں عیسائی ہوں. بندہ تھا شریف الطبع، بات عاجز، مسکنت والا. تو میں نے ایک دفعہ اپنے وقفہ کر کے جب کلاس میں بیٹھا، مہمان تھے، تو
جگ لے کر کھڑا تھا کہ کوئی بچہ گزرے تو اس کو پانی دے دو. وہ دوڑ کر آیا, سر میری ضرورت ہے, سر میری ضرورت ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے, میں لاؤں, برا تو نہیں محسوس کرو گے, میں نے ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں. میں نے کہا ہو یہ بیچارہ اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے. تو اتنے میں طالب علم دوڑ کر آ گیا, وہ جگ لے گیا, پانی لے گیا. میں نے کہا اسے اندر آ جاؤ, میں بندی بیٹھی ہوں, کھانا کھاؤ. وہ اتنا کترایا اور ڈرا, ایک دم کانپتا, ایک بار بار کانپتا. جب میں اس کو دعوت دینے لگا, میں نے سمجھا یہ اپنے آپ کو بہت گھٹیا سمجھ رہا ہے کہ میں مسلمان کے ساتھ بیٹھوں گا, کھانا کھاؤں گا. میں نے کہا ہاتھ آپ نے دھوئے نا, کوئی بات نہیں, آ جاؤ خدا کا بندہ. ہاتھ اس کا پکڑا, اندر بٹھایا, کھانا کھلایا, اور وہ کئی دن تک متاثر بیچارہ, اور سلام کرے, آگے پیچھے ملاقات کرے, سر سر. بعد میں ایک اور استاد کو میں نے بتایا, اس استاد نے کہا میں آج اس کو چائے پلاتا ہوں بلا کر. اللہ نے اس کو اسلام کی دولت دے دی, وہ مسلمان ہو گیا. داڑھی رکھی ہوئی ہے, اب وہ داڑھی رکھا ہوا بیٹھا ہوتا ہے, وہ پیسے لیتا تھا, لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی مولوی بیٹھا ہوا ہے, طالب علم بیٹھا ہوتا ہے. اور نماز کے ٹائم پر چھوڑا, اندر نماز کو چلا جاتا تھا, پھر نماز سیکھا کرتا تھا. ادھر بھی آیا تھا, میں نے ایک دفعہ تعاون کے لیے کہا تھا, کہتے ہیں میرا تعاون. اس کے رشتہ دار یہ عیسائی ضد کرتے ہیں, پھر اس کے اپنے بیٹی بھی, بڑے بڑے بیٹے تھے, وہ بھی ضد کرنے لگ گئے تھے. اس نے کہا تعاون, تو میں نے تعاون کے لیے مغرب کی نماز میں لائے, چھوٹی مسجد تھی اس وقت. تو کوئی بات نہیں ہے, اگلے کو متاثر کرو بھائی, جائز ہے یہ. میری بات سمجھ آ گئی ہے جی. تو عیسائی کو اس ترتیب پر ہم لیں گے, پڑوسی ہے, دائیں بائیں کا ہے, تو اخلاق اور کردار سے متاثر کرو نا خدا کا بندہ. تو خیر, ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سنا رہا تھا, تو لنڈے کا اور ان کے برتنوں سے بچو. اگلی بات حضرت ابو ثعلبہ خشنی کی, یا رسول اللہ اننا بارض صید, ہم شکاری علاقے میں رہتے ہیں, ہمارے ہاں شکار ہوتا ہے. تو شکار ہم تیر مارتے ہیں. تو نحن نرصد بالمیراز, میراز چوڑائی کے ساتھ تیر بنا ہوتا ہے, لیکن تیر ارزن لگتا ہے جا کر, ایک تو نوک لگے نا, یہ ایسا لگ گیا, پتھر لگ گیا, اور وغیرہ وغیرہ. وَنَحْنُ نَرْصُدُ بِالْبُنْدُقَةِ, ہم بندوق کے ساتھ بھی کرتے. اس وقت کی بندوق بھی ہوگی. اچھا, تو آج کل ہماری بھی بے شمار قسمیں آ چکی ہیں بندوق کی, تو یہ جائز ہے ہمارے لیے. ہماری بات یہاں تھی موقوزہ کے اوپر. نبی نے فرمایا تیر نوک لگی جا کر, اس نے جانور کو زخمی کر کے خون نکال دیا, تو نے بسم اللہ کر کے تیر مارا اور نوک لگ کر زخمی ہو گیا تھا, خون گندا نکل گیا, تیرے جانے سے پہلے پہلے وہ مر چکا تھا, کھا لو. میری بات سمجھا, یہ شکار کا مسئلہ ہے. اچھا, بسم اللہ کی تھی تیر مارتے وقت, اور نمبر 2 تیر نوکدار لگا ہے, تو پھر جائز ہے, چیر گیا. اور اگر تیرا تیر ارزن لگا جا کر, تو یا تیرا پتھر گول تھا, گول پتھر جا کر نوک نہیں لگی اس کی, اب نوکدار پتھر زور سے لگا, یا نوکدار گولی زور سے لگی جا کر, اور اس کے دبک سے وہ مر گیا, یہ موقوذہ ہے. فرمایا ناجائز ہے نہ کھانا, چوٹ لگ کر مر گیا ہے. یہ موقوذہ کی بات میں نے کی ہے. اور آج کل ہماری بہت ساری لوگ چھرے دار بندوق سے کرتے رہتے ہیں, چونکہ مسائل کا حل کرنا پڑتا ہے, ساری تفصیلات لینی پڑتی ہے, دیکھنی پڑتی ہے. چھرے دار بندوق سے جتنے شکار ہوتے ہیں سب حرام ہیں. کیوں؟ وہ آپ کو بھی پتہ ہوگا, چھرے دار بندوق کے جتنے چھرے ہوتے ہیں گول ہیں, نوک نہیں ہے ان کی. اب گول چھرے جا کر لگتے ہیں درخت پہ بیٹھے ہوئے پرندوں کو, تو کافی سارے تم نے گرا دیے, لیکن وہ تو موقوذہ میں شامل ہے. وہ نبی نے فرمایا نہیں ہے. ہاں, کچھ بندوقیں ایسی ہیں جو 303 ہے, اس کا چھرا نوکدار ہیں, نوکیں ہیں, نوک جا کر لگے گی, چیر دے گا جانور کو, پرندے کو یا کسی جانور کو. خون نکل گیا, بسم اللہ کر کے مارا اور خون نکل گیا, وہ جائز ہے. نہیں تو یہ چوٹ والے ہیں. چوٹ لگنے سے شکار ہو یا غیر شکار ہو, جانور مر جائے تو وہ حرام فرمایا. والمتردیہ, فرمایا کبھی کبھی اونچی جگہ سے جانور گرا, دوڑتے ہوئے جانور گرا, کنویں میں لگ گیا. جانور گرا اونچی جگہ سے, پہاڑ سے گرا, مر گیا. کہیں اور جگہ اونچی جگہ سے گرا, تمہارے پہنچنے سے پہلے پہلے مر گیا, تو جانا بسم اللہ اس کے اوپر ہوئی ہے نا, گندا خون نکلا ہے, حرام ہے متردیہ, نیچے گرنے والا. والنتیحہ, اور کبھی کبھی جس کو جانور کو مار دیتا ہے, مارا زور سے کسی جانور نے دوسرے جانور کو, چھوٹے جانور کو یا برابر کے جانور کو, کبھی طاقتور جانور بیل مارا دیتا ہے سینگ, اور جام کر کے چھوٹے کو رکھ دیتا ہے, یا کسی اور بیل کو, گائے کو, مر جاتا ہے. فرمایا یہ بھی حرام ہے. والنتیحہ,
جو سینگ مار کر ہلاک کر دیا گیا ہو. جانور نے جانور کو مارا، تمہارے پہنچنے سے پہلے پہلے مر گیا، فرمایا حرام. وما اکل السبع، اور جس کو درندے نے کھایا، درندہ کھانے لگے. گیدڑ آیا مرغی پر پڑا، لومڑی آئی مرغی پر پڑی، بکری پر پڑی، دمبے پر پڑی، ظاہر بات ہے وہ حملہ کریں گے. اور بھی جانور اس سے بڑے جانور بھی مارتے ہیں، حملہ کرتے ہیں اور زخمی بھی کر دیتے ہیں. فرمایا جو جانور کھانے لگے وہ جانور تمہارے پہنچنے سے پہلے مر گیا، وہ حرام ہے. یہ جانور نے مارا ہے، بسم اللہ تو نہیں ہوئی اس پر، اور نمبر 2 گندا خون نہیں نکلا ہے. لیکن آخر میں منہنے کا، جس کو پھندا لگا، جس کو چوٹ لگی، جو اونچی جگہ کنویں سے گر گیا یا کسی پہاڑی سے گر گیا، کسی جگہ اونچی جگہ سے گرا، یا کسی کو جانور سینگ مارا. نمبر 5 یا کسی گیدڑ نے، شیر نے، چیتے نے بکری کو، بیل کو حملہ کیا، جو بھی حملہ کیا. یہ 5 جانوروں کے لیے آگے فرما دیا الا ما زکیتم، تم جا کر پہنچے ابھی جانور مرے نہیں تھے. وہ جو درندے کا حملہ کیا ہوا ابھی مرا نہیں، زندہ مل گیا، تمہیں پکڑ کر بسم اللہ اللہ اکبر چھری چلا دو، حلال ہو گیا. اور والنتیحہ، جانور نے جانور کو مارا لیکن مرا نہیں ہے، تم پہنچ گئے، بسم اللہ اللہ اکبر چھری چلا دی، حلال ہو گیا. متردیہ، پہاڑ سے گرا تھا، اونچی جگہ سے گرا، فوراً بندہ پہنچ گیا، جی بھینس مرنے والی، گائے مرنے والی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، حلال ہو گیا. والموقوذہ، جس کو چوٹ لگی تھی لیکن آپ پہنچ کر اس کو ذبح کر لیتے ہیں بسم اللہ کر کے. والمنہنے کا، پھندا لگا، لیکن پھندا لگا اب جانور مرتا تو نہیں ہے لیکن کچھ کان اس کا حرکت کرتا ہے، پاؤں حرکت کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے زندہ ہے، تو اس کے پھندے کو تو بعد میں نکالنا، بس بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کر، خون اس کا گندا نکل جائے اور بسم اللہ اس پہ پڑی جائے. یہ 5 جانور فرمایا اگر تم نے زندے پا لیے اور ان کو ذبح کر لو تو حلال، زندے نہیں، تمہارے پہنچنے سے پہلے مر گئے، یہ مردار حرام ہے. اور پہلے والے 4 کوئی کہے میں خنزیر کو بھی تم کرتا ہوں، اس کو بھی ذبح کرتا ہوں، حلال ہو جائے گا. یا پھر وما اہل لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام کا بکرا ہے، چھترا ہے، دمبا ہے، بیل ہے، کہتا ہے میں نے بسم اللہ کر کے ذبح کیا ہے. محدثین کرام سارے کے سارے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، سارے کہتے ہیں کہ اللہ ما زکیتم صرف آخری 5 کے لیے ہے، پہلوں والوں کے لیے نہیں ہے. میری بات سمجھ آئیے؟ اب کوئی کہتا ہے یہ بکرا فلاں کی نیاز ہے، فلاں دربار کی ہے، اور کہہ دیا ہے اس نے یہ فلاں بابے کی ہے نیاز. اب یہ کہنے سے بعد میں بسم اللہ کر کے ذبح کر تو وہ حلال نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ آئیے؟ وہ اتنا گندا لفظ استعمال کر دیا اللہ کے ساتھ غیر کو تم نے لایا ہے کہ وہ اب حلال نہیں ہو سکتا ہے. توبہ کر پکی، وہ جس نے نظر مانی ہے وہ توبہ کرے، یا اللہ مجھے توبہ، میری معافی ہے، میں غلطی کر چکا ہوں، مجھے معاف کر، ہاں وہ پھر ہو جائے گا. لیکن اس نے غیر اللہ کا نام لے لیا اور بعد میں دوسرا بندہ بسم اللہ کر کے ذبح کرتا، حلال نہیں کہتا میں نے بسم اللہ کر کے ذبح کیا. تو نے بسم اللہ کیا لیکن پہلے غیر اللہ کا نام لینے سے وہ حرام ہو چکا ہے، اور حرام کی ہوئی چیز کو دوبارہ بسم اللہ سے حلال. گدھا پڑا ہوا ہے، گدھے کو کہو میں بسم اللہ کر کے ذبح کیا، حلال ہو گیا. او بھائی وہ پہلے سے حرام ہے، تیرے بسم اللہ سے نہیں حلال ہوتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس تنبیہ کر کے فرماتے تھے یاد رکھنا مردار کو ذبح کرو تو حلال نہیں ہے. میں نے کل ذکر کیا لاپ پیشاب کی باتیں نہیں ہیں، اور اس خون تو ہے ہی نہیں ذبح والا. خنزیر کو ذبح کر حلال نہیں ہوگا. جو جانور غیر اللہ کی نظر ہو گئے، نیاز ہو گئے، ان کو بھی بسم اللہ سے حلال نہیں کیا جائے گا. باقی 5 کو الا ما زکیتم کے اندر اللہ نے فرما دیا اگر منہنے کا پھندے والا ہے، چوٹ والا ہے، گرنے والا اونچی جگہ سے گر گیا ہے، جانور نے سینگ مارا ہے، شیر نے بکری پھاڑ دی، بیل پھاڑ دی، آپ پہنچ گئے ہیں اور زندے کو آپ نے پکڑ کر ذبح کر لیا تو جائز ہے، وہ حلال ہے. یہ حرام جانوروں کا ذکر کر کے فرما دیا. 9 قسم کے حرام چیزوں کا ذکر کیا. وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، 2 چیزیں اور بھی آگے فرمائی ہیں. یہ 11 چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا اللہ رب العالمین نے. وما ذبح علی النصب، ٹائم تو اوپر نہیں ہو جائے گا، بعض ساتھیوں کو جلدی ہوتی ہے. اچھا، وما ذبح علی النصب، وہ جانور جس کو ہاتھ تھام پہ ذبح کیا جائے.
भाई बकरा माना है कि मैंने जी ये मेरा बेटा बीमार है और मैंने इस बकरे को जाकर अल्लाह के नाम का करूं या मैं जाकर बड़ी सरकार के दरबार पे ज़बह करूंगा, दाता दरबार पे ज़बह करूंगा, फ़लाँ बुज़ुर्ग की बैठक पे करूंगा, फ़लाँ बुज़ुर्ग के चिल्ले वाली जगह में करूंगा, ख़ास स्थान के ऊपर कहता है जाकर ज़बह करूंगा। कुरान ने कहा वो हराम हो गया है कि तुझे जगह का हुर्मत किसने दी है और बैठकों की हुर्मत कहाँ से आई है। बच्चा इधर बीमार हुआ है, इधर मोहल्ले में गरीब लोग रहते हैं, इनको खा ज़बह करके खिलाना, वहाँ खास जगह की तूने ताज़ीम बजा लाई। ताज़ीम सिर्फ अल्लाह की होती है। तूने गए जगहों को इतना मुकद्दस जगह, मुकद्दस बैतुल्लाह है, वहाँ भी कोई कहे ज़बह नहीं है, कुर्बानी उसकी है, चंद दिन पहले गुजर चुका है, कुर्बानी लेकर जाओ अल्लाह के नाम की, वहाँ हरम में ज़बह करना है। तो किसी खास स्थान को, किसी खास जगह को अगर बरकत वाला, अज़मत वाला समझ कर वहाँ जानवर जाकर ज़बह करते, वो जानवर हराम हो चुका है। और कल परसों भी मैंने ज़िक्र किया जी, डाली जा रही है जी, डाली 2-3 बकरे हैं, 2-3 गाय हैं, जा रही हैं, लोग पैसे भी कपड़ों में डाल रहे हैं, डाली जा रही है। और डाली को ये बकरा किधर जाएगा, ये वहाँ जाकर ज़बह करेंगे, वहाँ कोई ख़ास कोई असर होगा। ये कुरान ने कहा। अब कुरान कौन सुने, वो बेचारे दौड़े जा रहे हैं। इधर भी और जगहों में भी देखा बकरे लिए होते हैं, और माशाअल्लाह वो हमारे यहाँ भी एक मुसीबत आ जाती है, लोग जाते रहते हैं वहाँ, बड़े बड़े बकरे बैल लेकर जाते हैं और अट्टे कट्टे वहाँ मुजावर खाकर मस्त पहलवान बने हुए हैं। हर जगह ऐसे है, हर जगह मस्त पहलवान होते। वो तनाके वाला बाबा है, पहले कुछ भी नहीं जानते थे, ना कोई ऐसे था। वो पहले नवाज शरीफ का वहाँ रिश्ता हो गया, बच्ची का वो चला गया, पीछे बीबी बेनज़ीर ने कहा मैं कमी क्यों छोड़ूं, वो चली गई, रोड बना दिया, वहाँ शिर्क का अड्डा बन गया। अब हर कोई दौड़ता है जी, वज़ीर आज़म 2 इधर आए हैं, कोई हादसा है, पूरा पंजाब टूट जाता है। वहाँ के लोग हैरान हैं। लोगों ने भी देखा कि माशाअल्लाह लोग आ रहे हैं, पंजाब से भी आता है माल, इधर से भी बकरे आते हैं, बैल आते हैं, लोग भी करीब वाले कहते हैं मुफ्त में गोश्त मिलता है, आ जाओ खाते हैं। वहाँ मुजावर ढेर लगा हुआ। और मुजावर कितने, कौन, जितने दाएं बाएं के डाका मारने वाले चोर वहाँ रात को आते हैं सारे। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। ये और बहुत सारी जगहों में ऐसे होता है, खा खा कर वो कट्टे बने होते हैं, वो तो संडे होते हैं, तो लोग उनके थान के ऊपर जाकर देते हैं। फरमाए ये नाजायज़ है। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। तो हास थान के ऊपर ये मोड़ा शरीफ में ज़बह करूँगा, ये फ़लाँ शरीफ में ज़बह करूँगा। शरीफ भी अपनी तरफ से बनाया हुआ है, और मोड़ा है, बस मोड़ा ही होगा, समझ आ गई। ये गोल्ड है तो गोल्ड ही है, शरीफ कहाँ से हो अल्लाह का बंदा, सारा काम उल्टा और है शरीफ। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। ऐसे नहीं है बुज़ुर्गों, ऐसे होता रहता है। अल्लाह अकबर। वरमाया एक और बात 11वीं ज़िक्र करके फरमाई, वान तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, और कुरानदाजी और जुए के ज़रिए से माल तकसीम करो, ये भी हराम है। इसको मैं अल्फाज बदल कर कहूँ, लॉटरी भी नाजायज़ है। कुरानदाजी प्राइज़ बॉन्ड भी हराम है। प्राइज़ बॉन्ड को किस तरीके से किया जाता है, पैसे सारे देते हैं और काम क्या होता है, कुरानदाजी नहीं होती है, कुरे के ज़रिए से काम निकलता है प्राइज़ बॉन्ड का। लॉटरियाँ बेशुमार हैं। उसके अलावा अरब वाले बहुत सारे ये काम करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, लेकिन इसको वो स्वाब समझते थे। वो क्या था, अल्लाह के नबी ने फरमाया हराम काम से सवाब को माना भी हराम है, सवाब नहीं होता, गुनाह होता है। वो क्या करते थे, अल्लाह काम उनका ये था, और इसको सहावत समझते थे। गुरबत का दौर भी होता था, लोग गरीब हैं इस इलाके के, कहते ओए लोग गरीब हैं, आओ ऊँट ज़बह करते हैं। कैसे ज़बह करें, ऊँट के पैसे मेरे पास तो नहीं है। अच्छा आज कितने का मिलता है, 1000 रुपये का ऊँट है उस वक़्त। अच्छा कहता है 100 रुपये मैं देता हूँ, 100 तू दे, 100 तू दे, 100 तू दे, 100 तू दे, 100। 10 आदमियों ने दे दिया, ऊँट ख़रीद लिया। कहता है अच्छा ऊँट तो हो जाएगा, तो फिर इसको आगे क्या करें, अब कुरानदाजी करो, जिसके हिस्से में आएगा देखा जाएगा। कुरानदाजी करते, अब 10 बंदों का डाला हुआ है, और कुरानदाजी निकलती थी एक की, समझ आई बात, एक की निकल जाती। एक मौका, एक तरीका ये भी था, और भी तरीके थे।
اب وہ اونٹ کو لے لیتا، اس کو مبارکباد دی جاتی، وہ خوشی میں کہتا لو جی 100 روپے میں صدقہ کرتا ہوں، میرا تو 100 ہی لگا ہے، باقی تو 900 تو 9 بندوں کا لگا ہوا ہے۔ وہ کہتا ذبح کرو جی، آؤ غریبوں، میں مال تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ ناجائز ہے، یہ صحابت نہ کر حرام مال کی، یہ باقی 9 بندوں کا حق مار گیا تو۔ بات سمجھ آئیے؟ اور ادھر آج کل کیا ہوتا ہے بھائی سفیر صاحب، قرآن اندازی میں یہی نہیں ہوتا ہے، بے شمار لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے، ایک لے کر چلا جاتا ہے، اور وہ کبھی کبھی کہتے ہیں فلاں جی قرآن اندازی میں گاڑی ملنے والی ہے، قرآن اندازی میں فریج ملنے والی ہے، پیسے کتنے لوگوں کے ہیں، لے گا تو ایک کو، باقیوں کا حق کدھر گیا؟ فرمایا یہ ناجائز ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ لیکن دین کا نہ پتہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو، عرب والے اپنے گھر میں نہیں رکھتے تھے، دیتے تھے غریبوں کو، اونٹ ذبح کر کے غریب کو۔ اور پھر کبھی ایسی بھی ہوتا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پاس ازلام ہوتے تھے، تیر، جس طرح آپ کے ہاں پرچی ہوگی، وہاں بھی ایک پرچی ہوتی تھی، اس پرچی لکڑ کے تیر ہوتے تھے، جوئے کے تیر ہوتے ہیں، ان پہ ایک پہ لکھا ہوتا ہے خالی، کچھ بھی نہیں ہے، دوسرے پہ لکھا ہوگا ممنوع، ناجائز، نہیں ملے گا، کسی پہ لکھا ہوتا ہے 1، کسی پہ 2، کسی پہ 4۔ اب جناباً یہ تیرا حصہ نکلنے والا ہے بھائی، تیر چھڑکائے نا، چھکا چھکا، ادھر چوکا چوکا نہیں ہوتا ہے، ادھر ایک ہی چکے، ایک ہی چیز کے اوپر چھکا ہوتا ہے، چوکا ہوتا ہے، 5 ہوتا ہے، 3 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 2 3 1 5 6 حصے ہوتے ہیں۔ انہوں نے 6 تیر رکھے ہوتے تھے، ایک پہ 1، دوسرے پہ 2، تیسرے پہ 4، 5 6 7 تک لکھا ہوتا تھا۔ اب بھائی آپ کا حفیظ صاحب، آپ کا میں قرآن نکالنے لگا ہوں، ہلا کر مارا، وہ نکل گیا اس کا چھکا، 6 حصے تیرے اونٹ کے، اور کس کو دیں جی؟ دوبارہ لگاتے ہیں 13، تیرے کتنے نکل گئے ہیں جی؟ 1، تو 1 کے ہی رہے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور پھر دوسرے کے نکالے، اس کا 2 رہ گئے ہیں، تو اونٹ ختم ہو گیا نا۔ اور جس کا نکلا بھائی 13 نکالنے لگے، ادھر آیا خالی، کچھ نہیں ہے، تو جا گھر۔ دوسرے کا آ گیا ممنوع، ناجائز، کچھ نہیں ہے۔ ایسے لگا کر اونٹ کو تقسیم کر لیتے تھے۔ یہ قرآن اندازی کے یہ فعال چلتے، قرآن نے کہا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ جوئے کے تیر ہیں، قرآن اندازی کے ہیں، اس کی تقسیم ناجائز ہے۔ جو حکومت دیتی ہے، ہاں، 500 کا نہیں نکلا تو پیسے تو آپ کے سیو ہو جاتے ہیں۔ وہ پیسے تو سیو ہو گئے ہیں، لاکھوں کے پیسے سیو کر کے انہوں نے کتنا کمایا اس کا بتاؤ۔ نہیں، آپ نے 500 کا پرائز بونڈ لیا ہے نا، اگر آپ کا نہیں نکلا تو آپ دے کے 500 واپس لے سکتے ہیں، اس کے بارے میں۔ وہ 500 میں لوں گا، لیکن میرے 500 کی قرآن اندازی نہیں نکلی، جس کی نکل رہی ہے وہ کس کھاتے میں جا رہی ہے؟ میرے پیسے تو چلو محفوظ ہیں، لیکن قرآن اندازی ہم 1 نکالیں گے، اور بندے ہم نے 10,000 سے پیسہ لیا ہوا ہے، 1000 اور میری بات سمجھ آئی ہے؟ 1000 ہم نے 10,000 سے لیا تو کتنے ہو گئے ہیں؟ لاکھوں پیسے جمع کر دیے ہیں، اور بات 1 کے حوالے کچھ کر دیں گے اور جمع کریں گے، اس نے دیکھا ماشاءاللہ کچھ ملتا ہے، اور دو جی اگلی قرآن اندازی آنے والی ہے۔ یہ لوگوں کا پیسہ سٹور کر کے فائدے اٹھا رہے ہیں، یہ دوسرے لفظوں میں سود کا نظام ہے۔ یہ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ بچائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کرم کا معاملہ فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما۔ یا اللہ دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہر حرام چیز سے بچنا نصیب فرما، اور حلال کو کے در پہ رہنا نصیب فرما۔ یا اللہ تو کرم کے فیصلے فرما، رحم کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ قرآن کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس کی جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو مسلمان جس دلدل میں پڑا ہوا ہے، اس دلدل سے مسلمان کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر ظلم سے، ہر گناہ سے سب کو محفوظ فرما۔ جو نادانی میں ان محرمات میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو بھی اس سے محفوظ فرما۔ جو دانستہ طور پر یہ کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ غیبی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مجاہدین کو غیبی مدد و نصرت فرما، ان کو غلبہ اور قوت عطا فرما۔ ان کے مقابلے میں یہود اور صہیونی طاقتوں کو ذلیل و خوار فرما، ان کے اسلحے کو، ان کے بموں کو یا اللہ تباہ و برباد فرما۔ اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ نصیب فرما، ان کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ جب تک زندہ رہے اسلام والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما۔
آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ۔